لبنانی دارالحکومت بیروت اور دیگر شہروں پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ مسلمان جو مملکتیں ہیں اور اس کی قیادت جو ہے اس کی بے حسی کہہ لیجیے، کوئی بھی نام دے لیں آپ اس کو، یہ جنگ بڑھے گی، یہ جنگ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں پھیلے گی۔ امت مسلمہ سمیت دنیا کی تمام طاقتیں صرف زبانی مذمتوں کو کافی سمجھے ہوئے ہیں، مذمتی بیانات آگے بھی چلیں۔ پینٹاگون کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ باقاعدہ طور پہ اپنی فوج بھجوا رہا ہے مڈل ایسٹ میں۔ یہ جو غضبناک اسرائیل کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، کیا اسکول، کیا ہاسپٹل، کیا پناہ گزینوں کے کیمپ اور کیا اقوام متحدہ کے ادارے اسرائیل کا جہاں دل چاہتا ہے، جہاں ان کا جی چاہتا ہے بمباری کر کے بربادی پھیر دیتے ہیں۔ اب لبنان میں جس قسم کے حملے کر رہا ہے اسرائیل، کیا اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ کیونکہ جو لبنان میں ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد ہو چکی ہے 570 ہو چکی ہے، بڑا کاؤنٹ ہے۔ امریکہ نے کہا جی کہ میرے شہری لبنان چھوڑ دیں، برطانیہ نے کہا میرے بھی چھوڑ دیں، فرانس نے کہا میرے بھی چھوڑ دیں۔ میں کیوں چھوڑ دیں؟ ادھر لبنان میں اسرائیلی حملوں کے پیش نظر پاکستان نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی۔ مائی گاڈ! میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لبنان کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے بارڈر سیل کرے، اپنی ساری فلائٹ بند کرے اور حکم دے کہ نو بڈی کین لیو دس کنٹری۔ اور نہیں تو کیا؟ دوستو، بھلے ہی اسرائیل پاکستان سے لگ بھگ 3300 کلومیٹر کے دوری پر ہو، لیکن پاکستانیوں کی بھینکر پھٹی ہوئی ہے اس وقت۔ ایک طرف پاکستانیوں کے من میں اکھنڈ بھارت کا تو ڈر ہے ہی، دوسری طرف اسرائیل نے ریسنٹلی جس طریقے سے لبنان کے اندر میں گراؤنڈ انویژن کی دھمکیاں دی ہیں، اس کو سننے کے بعد پاکستانیوں کے من میں اب گریٹر اسرائیل کا بھی ڈر ستا رہا ہے۔ اب ایک طرف پاکستانی ہاتھ میں آئٹم بم لیے ہوئے عظیم اور نمبر 1 فوج ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان کے فوج میں اور پاکستان کی سرکار میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک دھمکی لگا سکے۔ لیکن پاکستان کے پترکار ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں مست بیٹھ کر دوسرے مسلم ملکوں کو کوس رہے ہوتے ہیں اور ان کو لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے اس عظیم فوج کے بارے میں، آئٹم بم رکھے ہوئے فوج کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تو پورا معاملہ کیا دوستو، اور کیا ڈسکشن ہو رہا ہے پاکستان میں جو ریسنٹلی اسرائیل نے جس طریقے سے اٹیک کرے ہیں لبنان کے اندر میں، اس کو لے کے تو وہ سننے کے لیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سبھی سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور سے کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اس صورتحال میں عالمی ادارے ہمیشہ کی طرح بادستور کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل سکتی ہے، آگے بھی بڑھو نا، کچھ اور بھی کرو۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، ایسے بیانات، اور اب یہ ہوتا ہوا لگ بھی رہا ہے کہ جب دیکھیں ذرا لبنان سے حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی طیاروں نے لبنان کا باقاعدہ رخ کر لیا۔ اب اسرائیلی طیاروں نے، آپ کو پتہ ہے کہ کل کیا کیا، الصبح لبنان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ شدید بمباری کی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لبنان کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے بارڈر سیل کرے، اپنی ساری فلائٹ بند کرے اور حکم دے کہ نو بڈی کین لیو دس کنٹری۔ دیٹ از دا اونلی شیورٹی اگینسٹ دیٹ کائنڈ آف جینوسائڈ دیٹ اسرائیل از ڈوئنگ۔ اور یہ سارے لوگ جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل جائیں، ان کی قیادتیں، ان کی حکومتیں، ان کے ملک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان ٹرم آف ویپن، ان ٹرم آف فنڈنگ، ان ٹرم آف مین پاور۔ امریکہ کو اٹھا کے دیکھیں، وہ اتنا تڑپتے ہیں کہ 40,000 فوجی پہلے تھے، مزید اور بھیج دیے ہیں۔ 2 بیری بیڑے وہاں کھڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں 2۔ وہ بھائی آپ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نکل جانے دیں، باقیوں کو ہم قتل کریں گے۔ یہی کہہ رہے ہیں نا، میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ ہمارے بندے تو سیف ایگزٹ لے کے نکل جائیں، باقیوں کو برباد کرے اسرائیل، چاہے جو مرضی کرے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں مسلم قیادت سے کہ وہ اپنے ملکوں سے بھی نہ نکلنے دیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کا بلاکیڈ کریں، ان کا بنائیں، ان کو انسانی شیلڈ، کوئی خرابی نہیں ہے، ویسے بھی تو بناتے ہیں نا جب ظلم کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ ان کا داخلہ جو ہے، ان کا جو اخراج ہے، اس کو روکیں جس حد تک آپ روک سکتے ہیں۔ دیٹس دا اونلی وے ٹو اسٹاپ اسرائیل فرام کارپیٹ بامبنگ آف لیبنان۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ کس عالمی ضمیر کا رونا روتے ہیں آپ، کدھر ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز؟ ایران خود ابھی بیک فٹ پہ ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو ابھی کافی وقت ہو گیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بر وقت بدلہ لیں گے، بہت جلد بدلہ لیں گے، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ صوبہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں، نہایت ریلائبل سورسز کہتے ہیں، یعنی یہ جو لوگ امریکی میڈیا کو غور سے دیکھتے ہیں، جو ان امور پہ وہ سمجھتے ہیں
جو اس پہ دن رات غور کرتے ہیں, تبادلہ خیال کرتے ہیں, ماہرین ہیں. مثلا اس میں ایک ہمارے ہیں ہارون خواجہ صاحب. منصوبہ یہ ہے, پرابلم اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. فوج پاکستان کے پاس ہے جو لڑ سکتی ہے اگر کبھی ضرورت پڑی, کیونکہ انہیں بہرحال اسرائیل سے باہر نکلنا ہے. وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس میں بالکل واضح ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا اور اس کی آخری اور مدینہ منورہ تک جائے گا. اردن سے وہ کہہ چکے ہیں ہمیں سعودی عرب تک سڑک بنانے دیں, جائیدادیں وہ خرید چکے ہیں. امریکی شہری جو ہے وہ جائیداد خریدتا ہے تو وہ ضروری ہے اس میں کوئی اس کا مذہب کا خانہ ہو, لیکن ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی یہودی وہاں جائیداد خرید چکے ہیں اور غیر مسلموں کو حجاز میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور جو جدھر رسول اللہ نے پیشین گوئیاں کی تھی کہ جب تک بت پوجے نہیں جائیں گے عرب میں, اور پہلا مندر جو ہے وہ بن گیا ہے متحدہ عرب امارات میں, اور سب خرافات سعودی عرب میں شروع ہو گئی ہے. پاکستان کو پیشکش کی جا سکتی ہے قرضے معاف کرنے کی. اس سے پہلے لبنان میں جو پیجرز اور واکی ٹاکیز میں جو بم دھماکے ہوئے تھے, اس کے بعد اسرائیل نے اب لبنان کا جو موبائل فون نیٹ ورک ہے اس کو ہیک کر لیا. دیکھیں کتنا تیز ہے اسرائیل ٹیکنالوجی میں, دنیا میں کتنا آگے جا چکا ہے. پیر کے روز اسرائیل نے لبنان میں جب بمباری شروع کی تو اس سے پہلے کئی موبائل فون یوزرز کو میسیجز ملے کہ تمہارا گھر ابھی کچھ دیر میں بم سے اڑا دیا جائے گا, گھر خالی کر دو. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے موبی لنک, یو فون, ٹیلینور کے میسیجز آپ کو آنا شروع ہو جائیں. تو یہ کب آ سکتے ہیں؟ جب کوئی ہیک کر لے گا تبھی آئے گا نا. الجزیرہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے لبنان کے کئی جو لوکل ریڈیو نیٹ ورکس ہیں وہ بھی ہیک کر لی ہیں, اور ان کو ہیک کر کے وہ اپنے میسیجز وہاں سے شیئر کر رہا ہے. سی آئی اے کے سابق ایک ڈائریکٹر رہے ہیں اور امریکہ کے وزیر دفاع رہے ہیں, لیون پنیٹا, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے پرسوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل نے یہ جو لبنان پہ سائبر اٹیکس کیے ہیں یہ دہشت گردی ہے. اب یہ سی آئی اے کا اپنا ڈائریکٹر کہہ رہا ہے جو امریکہ کا وزیر دفاع بھی رہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو تو اس کو سیریس لینا چاہیے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لکھ کر رکھ لیں کہ اسرائیل کی ان حرکتوں کو اگر نہ روکا گیا تو یہ مستقبل کی بہت بڑی جنگ ہوگی. یہ امریکہ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے سابق. دوسری طرف حزب اللہ نے غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی دفعہ تل ابیب, اسرائیل کا دل, وہاں پر میزائل سے حملہ کیا ہے. اگرچہ اسرائیلی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس نے اس کو ناکام بنا دیا ہے, لیکن یہ حزب اللہ کی پہلی یہ کارروائی ہے. حزب اللہ کے جوابی حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیل نے بھی پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے, مخصوص ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے. اور G7 ممالک جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں یہ جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس سے اس خطے کو ایک بڑے تنازع میں گھسیٹا جا سکتا ہے. تو جی دوستو, دیکھا آپ نے, یہ ہے پاکستانی میڈیا کا حال, اور دنیا بھر میں ڈھنڈورا پاکستانی میڈیا پیٹتی ہے اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر. لیکن ریسنٹلی جو اٹیکس اب اسرائیل کر رہا ہے لبنان کے اندر میں, تو اب ایک فریش جو ہے وہ ایک اور وار جو ہے وہ چھڑتا ہوا دکھ رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر میں. حالانکہ سبھی یہ ضرور چاہتے ہیں کہ شانتی بنا رہے, لیکن جس طریقے سے بار بار اسرائیل کو چھیڑا جاتا ہے تو اسرائیل بھی اسی کا جواب دے رہا ہے. ویسے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند.